ایسا ہوا کہ 2022 16 مئی کو ایک میرے ساتھ ایسا سانحہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بس وہ سانحہ ایسا تھا، مجھے بتاتے ہوئے ایک درد فیل ہو رہا ہے. تو میں نے کہا دیکھو کہ آج میرے ابو کا میرے سامنے جنازہ پڑا ہے، تو مجھے جنازے کی دعا ہی نہیں آتی. جب میں مسجد سے باہر آتا تو پھر مجھے ڈپریشن ہو جاتی، مجھے دنیا کے خیالات، قبر سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا. کتنا بڑا اپنے ابو کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہوں کہ جنازہ سامنے پڑا ہے اور میں چپ کھڑا ہوں اور میں خاموش کھڑا ہوں. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا. خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پہلے 22-23 سال کی پہلے زندگی اور 2 سال کی یہ زندگی 2022 کے بعد، خدا کی قسم ہے یہ زندگی میں جتنا سکون ملا ہے پوری 22 سال کی زندگی میں سکون. السلام علیکم، ڈبل ایم نیوز ہب کے ساتھ میں ہوں ریحان حیدر. ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں نصر اللہ گجر صاحب، جن کی زندگی کہانی انتہائی موٹیویشنل ہے. نصر اللہ بھائی کا تعلق ایک گاؤں سے تھا. انہوں نے یوٹیوب پر چینل کریٹ کیا، ولاگنگ سٹارٹ کی، مختلف سیلیبریٹیز کے انٹرویو کرتے تھے اور مختلف لوگوں کی سٹوریز کور کرتے تھے. اور لاہور آتے ہیں، مجھ سے ملاقات ہوتی ہے، لیکن ایک دم سے ہم دیکھتے ہیں کہ نصر اللہ بھائی جو ہیں وہ منظر عام سے غائب ہو جاتے ہیں. کوئی 8-10 ماہ تک کوئی رابطہ نہیں، کوئی خیر خبر نہیں کہاں ہے. جب کوئی 10-11 ماہ کے بعد رابطہ ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ نصر اللہ بھائی کا جو حلیہ وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. ایک وہ لڑکا جو کہ عیاشی والی زندگی گزار رہا تھا، فل موجیں مار رہا تھا، چل مستی کر رہا تھا، اس نے سنت رسول رکھ لی، اپنے منہ کو سجا لیا داڑھی مبارک سے. اور جب ان کے ساتھ گفتگو ہوئی تو گفتگو سن کے میں حیرت ورطہ میں چلا گیا کہ نصر اللہ بھائی کی زندگی میں یہ 360 ڈگری ٹرن کیسے آ گیا. انہوں نے میرے ساتھ ایک ایسی بات شیئر کی جو میں چاہتا ہوں کہ آپ تک پہنچائی جائے اور آپ کے لیے موٹیویشن بنے. انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جب نماز جنازہ پڑھنے کے لیے میں کھڑا ہوتا ہوں صف میں، تو میں اپنے ہی اندر ندامت کا شکار تھا، شرمندہ تھا کہ مجھے نماز جنازہ نہیں آتی. اس شرمندگی کے احساس نے میری زندگی بدل دی اور میں نے اپنے آپ کو تبلیغ اسلام کے لیے اس راہ پر چلا دیا. تبلیغی جماعت کے ساتھ چلا گیا، داڑھی رکھ لی، 5 وقت نماز پڑھنا شروع کی اور دینی تعلیمات حاصل کی. نصر اللہ بھائی سے باقی گفتگو کرتے ہیں کہ وہ زندگی اور اب کی زندگی کتنا فرق ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصر اللہ بھائی کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سنائیں اللہ کا احسان. آپ سنائیں. نصر اللہ بھائی، تقریباً کافی باتیں تو میں نے انٹرو میں بتا دیں جی. لیکن لوگ آپ کی زبانی بھی جاننا چاہیں گے کہ ہم نے دیکھا کہ ایک لڑکا جس میں شوق پن تھا اور بڑا یوٹیوبر بننے کا، بڑا اینکر بننے کا جنون تھا، اور وہ منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے اور ایک دم سے جب واپس آتا ہے تو زندگی ہی تبدیل ہو چکی تھی. کیا بنا؟ اصل میں دیکھیں ریحان بھائی، بات یہ ہے کہ میں پوری قوم کو میں بات اپنی پوری قوم تک پہنچانا چاہتا ہوں. اصل بات یہ تھی کہ میں 2020 میں کرونا آئی تو 2020 میں نے یوٹیوب چینل بنایا. تو جیسے میں نے یوٹیوب چینل بنایا تو ہم گاؤں سے تعلق رکھتے تھے. آپ کو پتہ ہے گاؤں کی زندگی کیسی ہوتی ہے. تو لوگوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ یار یوٹیوب پیسے کہاں دیتا ہے، موبائل سے لوگ پیسے کیسے کما لیتے ہیں. تو ظاہری بات ہے کہ میں ہمیشہ سے کسی بات سے گھبراتا نہیں تھا اور کسی بات کا میں اثر نہیں کرتا تھا. تو میں نے اسی وقت 2020 میں تو میں نے یوٹیوب چینل بنا لیا. تو جیسے میں نے یوٹیوب چینل بنایا، میں نے 2-3 ویڈیو لگائی. گاؤں کے لوگوں نے میرے ساتھ مذاق کرنا شروع کر دیا کہ اب یہ یوٹیوبر ایسی باتیں کرنا شروع کر دی. تو اس کے بعد پھر ریحان بھائی کچھ ایسے ہوا کہ میں نے پھر ایک ملتان کا رخ کیا کہ میں نے کہا لوگوں کا میں انٹرویو کروں. تو ملتان کے اندر میرے دوست حاجی شوکت ڈوگر صاحب، میں نے ان کا انٹرویو کیا اور الحمدللہ مجھے اللہ تعالیٰ نے 1 ماہ کے اندر مجھے کامیابی دی. 1 ماہ کے اندر میرا چینل مونیٹائز ہو گیا. تو اس کے بعد میں اس کے بعد ملتان کے بعد پھر میں نے لاہور کا رخ کیا. لاہور کے اندر آپ جیسے دوست کافی مجھے ملے یہاں پہ، تو میں نے کافی محنت کی. یہ 2022 کی بات ہے. تو الحمدللہ میں نے کافی انٹرویو اور کافی مجھے یہاں سے ویوز بھی ملے. کہاں پہ اللہ نے مجھے یہاں سے عزت، یعنی کہ اچھے خاصے پیسے کمانے لگ گئے. جی الحمدللہ. تو کچھ ایسا ہوا کہ 2022 16 مئی کو ایک میرے ساتھ ایسا سانحہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بس وہ سانحہ ایسا تھا، مجھے بتاتے ہوئے ایک درد فیل ہو رہا ہے کہ ایسا کہ میں یہ بتا نہیں سکتا، مجھے وہ لفظ میں کیسے استعمال کروں. وہ سانحہ کچھ ایسا تھا کہ میں لاہور کے اندر ایک انٹرویو کر رہا تھا. یہ 10 مئی کی بات ہے. تو مجھے یہاں پہ مجھے کال آتی ہے گھر سے کہ آپ کے ابو کو جو ہے کہ دوسرا پیٹ کے اندر یا درد ہو رہی شدید. تو میں گھر کے اندر واپس چلا جاتا ہوں. جیسے میں جاتا ہوں تو میں اس کے ٹیسٹ کرواتا ہوں. تو لیکن ان کو ڈاکٹر صاحب نے مجھے بتایا کہ آپ کے ابو کو جگر کینسر ہے. تو میری زندگی تو جب جگر کینسر کا نام میں نے تو سن کے میری زندگی تو وہاں پہ ہی چینج ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا.
تو اس کے بعد 16 مئی کو میرے ابو کی ڈیتھ ہوگی 2022 کو. جب 16 مئی کو ڈیتھ ہوئی تو میں نے پوسٹ بھی نہیں لگائی فیس بک پہ, اپنے پیج پہ کہیں بھی میں نے پوسٹ نہیں لگائی. بتایا تک نہیں, ہمیں بھی کوئی خبر نہیں, مجھے تو تقریباً 10-11 ماہ بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ پیش آیا. جی وہ ایسے تھا کہ میں خود نا اس وقت ذہنی طور پہ میرا جو نا میں بالکل فارغ ہو چکا تھا دنیا سے. تو اس کے وقت یہ تھا کہ رات کو ابو کا جنازہ تھا 10 بجے. تو رات کو 10 بجے جب میں پہلی صف کے اندر کھڑا تھا تو مجھے ایک بات کی بہت مجھے ہوئی کہ یہ لاکھوں روپیہ کمانا, یہ دنیا کی 4 دن کی زندگی. کہ ابو کی خاص بات یہ تھی کہ جس وقت میں ویڈیو اپلوڈ کرتا تھا میرا ابو سادہ سمپل آدمی تھا, گاؤں میں رہائشی تھا. تو جو میں لاہور کے اندر بناتا, جہاں پہ میں سٹوری کرتا, میں ابو رات کو کسی دوست کے پاس چلے جاتا جس کا نیٹ ہوتا یا موبائل ہوتا کہ آج میرے بیٹے نے کون سی سٹوری کی ہے اور کس کا انٹرویو کیا اور کیسے کیا ہے. ابو بہت زیادہ نا اس بات سے خوش ہوتے تھے. تو جیسے میں 16 مئی کی رات کو 10 بجے جنازہ تھا میرے ابو کا, تو میں صف کے پہلے میں کھڑا ہوا تو میں نے دیکھا کہ مجھے یقین کرو میرے پاکستانی, میرے پوری قوم کو کہتا ہوں کہ مجھے جنازے کی دعا ہی نہیں آتی تھی. اور جیسے جنازے کی دعا مجھے نہیں آتی تو میں نے کہا دیکھو کہ آج میرے ابو کا میرے سامنے جنازہ پڑا ہے تو میں کتنا بڑا اپنے ابو کے ساتھ دھوکھا کر رہا ہوں کہ جنازہ سامنے پڑا ہے اور میں چپ کھڑا ہوں اور میں خاموش کھڑا ہوں. کتنا بڑا اس وقت میرے پاس کوئی الفاظ نہیں تھے ایسے کہ میں لوگوں کو وہ بتا سکوں. تو بہرحال تو میں نے جنازہ پڑھ لیا, لیکن یہ میرے اللہ کو پتہ ہے اب میں نے کیا پڑھا یا مجھے پتہ. تو یہ تو اللہ یہ بات آپ یہ اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے پھر وہاں سے ہدایت لی. جی اچھا, وہ میں پھر وہاں سے میں نے پڑھا اور رات کو ابو کو دفنا کے گھر واپس آ گئے. تو جیسے گھر واپس آئے, صبح کا دن آیا, مجھے رات کو سکون آیا, نیند نہ آئی. تو میں ایک دن کے بعد اس کے بعد میں ڈپریشن کے اندر چلا گیا. ڈپریشن سے میں نے پھر مجھے یہ دنیا سے, یہ موبائل سے, ہر چیز سے میں نے موبائل اپنا بند کر دیا, جو 1 منٹ بھی میں موبائل کے علاوہ نہیں رہ سکتا تھا. تو اس کے بعد پھر ایسا سسٹم بنا کے دیکھیں کہ میں پھر جب مسجد میں جاتا مجھے سکون آ جاتا, اور جب میں مسجد سے باہر آتا تو پھر مجھے ڈپریشن ہو جاتی. مجھے دنیا کے خیالات, قبر سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا, موت کا خیال آنا شروع ہو جاتا, قبر سے ڈر لگتا. اور ایسے تھا ابھی آپ کا دوسرا اپنا ابھی موت آ جائے گی, آپ کو ٹیک ہو جائے گا, آپ کو یہی ہو جائے گا, ایسے مسائل سے میں اس طرح کی وائبز آنا شروع ہو گئی کہ میں ابھی مر جاؤں. بس ایسے ہوگا ڈپریشن سے. تو پھر اس کے بعد نا ایسا ماحول بنا کہ مجھے ڈپریشن کا پتہ بھی نہیں تھا. الحمدللہ میری زندگی ایک ایسی زندگی تھی, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مجھے ڈپریشن کا علم ہی نہیں ہوتا. ہسمکھ انسان کہ ڈپریشن, آپ شرارتی تھے کافی. جی کہ ڈپریشن کیا ہوتی ہے مجھے یہ بھی علم نہیں تھا. تو 1 ماہ تو مجھے یہ پتہ ہی نہیں چلا میرے ساتھ بن کیا رہا ہے, بی پی میرا لو ہو جاتا, ہر گھنٹے بعد ڈاکٹر کے پاس, ہر گھنٹے بعد ڈاکٹر کے پاس. تو پھر ایک اللہ نے وہاں پہ تبلیغی جماعت بھیجی مسجد کے اندر, میں نے ان کی محفل کو جوائن کیا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں بیٹا کہ آپ کا صرف اب ایک ہی وعدہ علی ہے کہ آپ تبلیغ کے اندر 4 ماہ لگائیں. تو میں نے اسی وقت میں نے بسترا اٹھایا اور میں نے بسترا اٹھا کے میں گھر کے اندر گیا. میں نے امی کو میں نے بتایا کہ میں 4 ماہ لگانے کے لیے تبلیغی جماعت میں جا رہا ہوں. تو امی پریشان ہوگی کہ 4 ماہ کیسے آپ تبلیغی جماعت میں لگائیں گے, آپ بیمار ہیں. امی نے رونا شروع کر دیا. لیکن بہرحال وہ اس وقت میں یہ علام بتا نہیں سکتا اس وقت میں کیا فیل کر رہا تھا. تو اس کے وقت میں نے رائے ونڈ کا رخ کیا. رائے ونڈ کے بعد دوبارہ پھر میں وہاں پہ اپنا 4 ماہ کے لیے چلا گیا. 4 ماہ کے اندر میری تشکیلیں ہوئیں. تشکیلوں کے اندر الحمدللہ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے ابو کی ملاقات بھی کروائی. اور جو دیکھیں 4 ماہ لگانا اس لیے ضروری تھا کہ میری زندگی کے اندر جو کمی تھی, جو مجھے چیزیں نہیں آتی تھی, جیسے فار ایگزامپل عشاء کی نماز ہم پڑھتے ہیں, دعائے قنوت پڑھتے ہیں. عشاء کی نمازیں مجھے دعائے قنوت نہیں آتی تھی, تو میں نے تبلیغ میں جا کے دعائے قنوت سیکھی. پھر اس کے بعد جنازے کی دعا نہیں آتی, یعنی کہ بیسک جو ہے اسلام کی وہ آپ نے سیکھی. جی وہ جو لازم ہے, جو ہر مسلمان کو آنی چاہیے. جی ہاں جی ایسے ہی ہے. دیکھیں کہ ڈپریشن سے پہلے مجھے صرف مجھے کلمہ آتا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور کلمے کے علاوہ مجھے کوئی کسی چیز کا علم نہیں تھا کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے. تو اس کے بعد پھر میں نے تبلیغ کے اندر جا کے یہ سب کچھ سیکھا. 4 ماہ لگانے کے بعد الحمدللہ پھر میں دوبارہ میں گھر میں آیا. 4 ماہ کے بعد میری ڈپریشن بھی ختم ہو گئی, اور پھر اللہ نے مجھے 5 وقت کا نمازی بنا دیا. اس زندگی میں اور اس زندگی میں, یعنی کہ والد کے انتقال سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی ایک جملے میں بتائیں تو کیا کہیں گے؟ اور میں دیکھو میں خدا کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں کہ میرے پہلے 22-23 سال کی پہلے زندگی اور 2 سال کی یہ زندگی 2022 کے بعد, خدا کی قسم ہے یہ زندگی میں جتنا سکون ملا ہے پوری 22 سال کی زندگی میں مجھے سکون نہیں ملا. تو کیا کہنا چاہیں گے جو نوجوان آپ کو دیکھ رہے ہیں اور مادیت کی طرف بھاگتے ہیں؟
اور وہ دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتے ہیں اور اصل بھول جاتے ہیں، دین سے دوری، اللہ سے دوری اختیار کرتے ہیں. کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں دیکھو اپنے پوری قوم، پورے پاکستانی، پوری دنیا کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایک ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک عارضی زندگی یہاں پر اس دنیا کے اندر دے کے بھیجا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات بنائی ہے، لیکن انسان کو اشرف المخلوقات بنا کے دنیا کے اندر بھیجا ہے. اشرف المخلوقات اس لیے بنا کے بھیجا ہے کہ انسان دنیا کے اندر جائے میرے حکم کے مطابق، اور میرے حضرت محمد، میرے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت عمل پہ اپنی زندگی گزار کے میرے پاس آ جائے. یہ دنیا کی جو زندگی، یہ تو چند سیکنڈ کی زندگی ہے. ایک سانس ہے، دوسرا سانس نہ، یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے سب کچھ. تو اس لیے ریحان بھائی بات میں یہی نوجوانوں خاص طور پہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یقین کریں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے اس کے اوپر میری ذمہ داری ہے کہ اس کو میں خود جنت میں لے کے جاؤں گا. اور جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتا، اللہ تعالیٰ آگے کیا فرمائے، اس کے اوپر میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے، چاہے میں اس کو جنت میں لے جاؤں، چاہے اس کو میں دوزخ میں لے جاؤں. تو اسی لیے میں اپنے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہوں گا کہ 5 وقت کی نماز آپ پڑھیں. باقی معاملہ الگ ہے، وہ اللہ کا معاملہ ہے، لیکن 5 وقت کی نماز کی معافی کوئی نہیں ہے، باقی ہر چیز کی اللہ تعالیٰ معافی کر دے گا. جی تو ناظرین آپ نے تمام گفتگو جانی. میری خواہش تھی کہ میں اپنے دیکھنے والوں تک یہ نصر اللہ بھائی کی جو لائف سٹوری ہے یہ ضرور پہنچاؤں. آپ نے اپنی قیمتی رائے سے آگاہ کرنا ہے اور اس بات پر عمل بھی کرنا ہے، اور ہم بھی کریں گے کہ دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کی بھی بھلائی کے لیے کچھ کرنا بہت ضروری ہے. مجھے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.